جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام فکر امام احمد رضا کانفرنس کے حوالے سے، جہاں پر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور جبکہ صدر سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے رحمۃ اللہ کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی، اور ان کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ گلوڑی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج کی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اسی حوالے سے آئی دیگر لوگوں سے بات بھی کریں۔ آئیے۔ جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن کی طرف سے آج کی عظیم الشان فکر امام احمد رضا کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان اپنے اکابرین کی فکر کو لے کر چل رہی ہے، خصوصاً قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قول اور فعل سے اپنے اکابرین کی مشن کو جاری و ساری رکھا، اور آج الحمدللہ حقیقی معنی میں جمعیت علماء پاکستان تمام مجددین اکابرین کے مشن کو لے کر اور ان کی فکر کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ بالخصوص اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی حاضر بریلوی نور اللہ برکاتہ کی فکر کو لے کر بڑھ رہی ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، یہی ہمارے اکابرین کی فکر ہے، اور یہی پاکستان کے بننے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابرین کی فکر کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر المظفر میں یہ بڑی بڑی انقلابی شخصیات عالم اسلام کی ان کے ایام ہیں، لیکن چونکہ برصغیر پاک و ہند میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جو ہے وہ ان کی نسبت سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی فکر کے حوالے سے کہ لوگوں نے ان کی فکر کو بڑا محدود کر کے، ان کی شخصیت جو بڑی ہماگیر اور عالمگیر شخصیت ہے اس کو بڑا محدود کر کے جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج علماء کرام نے اپنی تقاریر میں ان کے جو ملفوظات ہیں، جو ان کے جو انہوں نے تعلیمات جو ہمیں دی ہیں، وہ جس طرح ہمیں اس سے رہنمائی دی ہے، تو انشاءاللہ یہ رہنمائی حاصل کر کے ہی ہم دین اسلام کے سچے سپاہی بن سکتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ معنی میں جیسا کہ اویس بھائی نے کہا کہ ہم اصل وارث جو فکر رضا کے ہم ہی ہیں، لیکن میں نے 2-3 کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں اور بھی مختلف علاقوں میں کانفرنسز ہوئی ہیں۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ مولانا احمد رضا خان شاہ احمد رضا خان صاحب کی جو شاعری کی حیثیت ہے یا جو عقائد کے حوالے سے صرف اسی کو اجاگر کیا جاتا ہے، بہت سارے علوم ان کے تھے، اس شخصیت کو ان کے آگے اجاگر نہیں کیا جاتا۔ ان کے میرے علم کے مطابق تقریباً 55 علوم کے ماہر تھے، 1000 کتابیں لکھی انہوں نے، 1000 کتابیں لکھی مختلف موضوعات پر، اور اس کے علاوہ کنز الایمان ترجمے کے خالق ہیں۔ لیکن ہم نے صرف ایک ہی روش کو پکڑ رکھا، وہ نعت خوانی یا ان کے فضائل یا عقیدہ۔ میرا خیال ہے ہمیں ان تمام سبجیکٹس پہ کام کرنا چاہیے، تمام سبجیکٹ پہ کانفرنس بلانا چاہیے، تاکہ یہ صرف مسجد و مدرسے سے متعلق لوگ نہیں بلکہ عام لوگ اور مفکر اور تعلیم یافتہ لوگ بھی، جو اصلی تعلیم یافتہ لوگ بھی، وہ بھی اس میں شرکت کریں۔ الحمدللہ سفر کے آج اب 28 کی بجائے 29 ہو چکی ہے، 28 سفر تھی، اور اس سفر کے مہینے میں الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے اکابرین اور سلسلہ مشائخ سے تعلق رکھنے والی شخصیات، جن میں بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بالخصوص نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم تھا۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان ویسے تو ہر سال سفر کے مہینے میں مختلف انداز میں اپنے پروگراموں کو ترتیب دیتی ہے۔ آج سالار جمعیت قائد جمعیت صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی صاحب کی خصوصی ہدایت پر جمعیت علماء پاکستان نے اس سفر کے مہینے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ تمام مشائخ کے عرس کی تقریبات کو ایک جگہ جمع کر کے ہم نے اس کو فکر اعلیٰ حضرت کا عنوان دیا، اور الحمدللہ آج کے ہمارے مقررین نے، جس میں بالخصوص حضرت قبلہ مفتی محمد اسماعیل صاحب نورانی دامت برکاتہ العالیہ، قبلہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس کے بعد قائد جمعیت شاہزادہ شاہ اویس نورانی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ فکر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے
بہت بہترین انداز میں اصلاحی گفتگو فرمائی جو صرف جمعیت علماء پاکستان کے کارکنان ہی کے لیے نہیں بلکہ الحمدللہ پوری قوم کے لیے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.